بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر مؤنث کوئی اسم ہو تو اس کی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر کیا ہو۔ یہ آپ تھوڑا سا ریوائز کر لیں کہ حالت رفع اسٹینڈرڈ فارم ہوتی ہے، جو اسم کی اصل شکل ہوتی ہے، ایک نیوٹرل شکل جسے کہہ لیں، وہ حالت رفع ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد عام طور پہ اگر کوئی اسم کسی جملے میں مفعول کے طور پہ آئے تو وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حالت نصب میں آنے کے اور بھی وجوہات موجود ہیں، لیکن فی الحال ہم فاعل مفعول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اور اگر نہ فاعل ہو نہ مفعول ہو بلکہ کوئی اور کیفیت، کوئی اور سٹیٹس اسم کا ہو ان دونوں کے علاوہ، تو پھر وہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ مسلمات، ہم مؤنث کا ایک اسم پڑھ رہے ہیں جو جمع ہے اور جمع سالم ہے۔ زیادہ مسلمان خواتین ہوں، یعنی یا یہ کہیں کہ زیادہ تعداد میں خواتین ہوں اور وہ مسلم ہوں تو ان کو مسلمات کہا جاتا ہے۔ حالت نصب مسلمات، عام طور پہ حالت نصب میں زبر یعنی فتحہ کا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ فتحہ موجود ہے، لیکن یہ ایک ریئر کیس ہے جہاں پر حالت نصب میں ہی حالت جر والی شکل اختیار کر لی جاتی ہے، اور حالت جر بھی حالت جر جیسی ہی ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ حالت رفع اور حالت جر ایک جیسی ہوں گی اور کسرہ کے ساتھ ہوں گی، جو کہ زیادہ ہمارا اشارہ حالت جر کی طرف کرتی ہے۔ تو مسلمات، 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 کافر اگر خواتین ہوں گی تو کافرات ہوں گی، اور اگر ان کا ذکر مفعولی حالت میں ہوگا تو کافرات، اور اگر حالت جر میں بھی ہوں گی کسی وجہ سے، حالت جر میں ویسے آگے تو انشاءاللہ جا کے ہم نے تفصیل دیکھنی ہی ہے، لیکن ویسے دو مشہور کازز ہوتے ہیں، دو عوامل ایسے ہیں جو کہ چیز کو حالت جر میں لے جاتے ہیں۔ ایک حروف جارہ کا استعمال، کسی بھی اسم سے پہلے اگر کوئی حرف جار آ جائے، ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ حرف جار جتنے حروف ہیں عربی میں وہ سارے ہی حالت جر میں لے جاتے ہیں۔ یا پھر کوئی مالک ملکیت کا رشتہ، جسے مضاف مضاف الیہ کا رشتہ ایک لفظ آتا ہے جیسے کتاب اللہ، تو جو مالک ہوتا ہے ایسے مرکب میں، ایسے رشتے میں ملکیت اور مالک کا ایک ذکر جہاں پر آئے گا تو جو مالک ہوگا وہ حالت جر میں ہوگا۔ جیسے کتاب اللہ میں اللہ مالک ہے اور وہ حالت جر میں یعنی زیر کی صورت میں آخر میں زیر کسرہ آ رہی ہے۔ تو کافرات، کافرات اور کافرات، مشرقات، 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 اسی طرح بہت ساری مثالیں اسی طرح سے ہیں۔ مومنات، آگے مثال منافقات، صالحات، فاسقات، خاشعات، صابرات، طیبات۔ یہاں پر تھوڑا سا آپ کو ایک وزن میں تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاشعات، کافرات، مسلمات، یہ طیبات، یہ ایک مشدد جو دوسرا کلمہ ہے شد والا آ گیا ہے، تو اس کو بھی جو آپ نے جو پروسیس کرنا ہے وہ وہی ہے کہ باقی کسی چیز کو نہیں چھیڑنا، آخری والی زیر زبر پیش پہ آپ نے غور کرنا۔ اور طیبات ان کے بعد اس کا اپوزٹ متضاد اس کا خبیثات۔ اس ٹیبل میں عموماً ایسا ہی چل رہا ہے کہ ایک لفظ ہے تو اس کے بعد اس کا اپوزٹ الفاظ متضاد بھی آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا ابھی تک آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے یا تو زیر زبر پیش کی مدد سے حالت بدلی، کون سی حالت؟ اعرابی حالت، اور یا پھر ایک اور بھی ہم نے آپریٹر اپلائی کیا، ایک اور بھی ہم نے عمل کیا، ایک اور بھی فارمولا اپلائی کیا جس سے ہم نے اس کو کنورٹ کیا حالت نصب میں اور حالت جر میں۔ اور وہ کیا تھا کہ ہم نے زیادہ فوکس زیر زبر پیش پہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے حروف کو بدلا۔
ہم نے کل ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم نے الف کو اور واو کو یا سے بدلا تھا. جیسے مسلمانی کا سیکنڈ لاسٹ الف، اس کو ہم نے یا سے بدل دیا تھا، وہ مسلمینی. جیسے مشرقین، تو کیا ہو رہا ہے کہ حرف جو ہے اس کو بدلا جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے اعراب بالحرف، کہ اعراب کو بدلا حرف کو بدلنے سے. اور اس سے پہلے جو ہم نے اپنی لرننگ شروع کی تھی اعراب کی، وہ ہم نے حرکات کی مدد سے کی. تو وہاں آپ کیا کرتے ہیں، زبر کو بلکہ پیش کو، ضمہ کو فتحہ سے بدل دیتے ہیں. اردو میں اگر میں اردو کی ٹرمینالوجی استعمال کروں تو پیش کو زبر میں اور پھر حالت جر میں لے کے جانے کے لیے زیر سے. تو تفصیل سے ہم نے دیکھا کہ کیسے بدلا جاتا ہے. میں صرف توجہ اس طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ زیر زبر پیش کی تبدیلی سے بھی اعرابی حالت بعض دفعہ بدلتی ہے، اور بعض دفعہ ہمارا فوکس لرننگ کا ہوتا ہے کہ اعراب بالحروف، حرف کو بدلنا ہے. تو ابھی بھی جو ہم آج ٹیبل پڑھ رہے ہیں جس سے ہم نے آج کے سبق کا آغاز کیا ہے وہ اعراب بالحرف تھا، لیکن کل ہم ابھی جو ہم نے کیا اعراب بالحرکت تھا، اور کل جو ہم نے مسلمانی والی مثال پڑھی تھی وہ اعراب بالحرف تھا. تو یہ آگے ڈیفینیشنز انہی باتوں کی جس کی میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے، آگے ڈیفینیشنز پڑھی ہوئی. اب یہ آپ کو چارٹ کی فارم میں سکھائیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے، دیکھیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سارے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. یہ ایک ریویژن ہے. مسلمن، 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 یہاں میں نے آپ کی توجہ الف کی طرف دلائی تھی جو کہ حالت نصب میں پایا جاتا ہے. اس کے بعد مسلمان، آگے دیکھیے کہ فوراً ہی اعراب بالحرکت سے اعراب بالحرف پہ ہم آ جائیں گے جب ہم ذکر کریں گے تثنیہ کا. مسلمانی، تو مسلمینی اور مسلمینی دونوں حالتیں آگے چل کے نصب اور جر دونوں حالتیں ایک ہی جیسی ہیں. ان کی بھی باقاعدہ ڈیفینیشن آئے گی کہ دونوں مختلف ہوں، تینوں مختلف ہوں، تینوں ایک جیسی ہوں، تو کیا کیا ان کو کہا جاتا ہے. جمع کی صورت میں بھی آپ نے دیکھا کہ اعراب بالحرف تھا، وہاں پر آپ واو کو یا سے بدلتے ہیں تو مسلمون، مسلمینا، مسلمینا بن جاتا ہے. آگے مؤنث کا ذکر کرتے ہیں، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. تو یہاں دیکھیں اعراب بالحرکت، زیر زبر پیش کی تبدیلی ہے. اور یہاں پر الف بھی اضافی نہیں آیا، گول تا کا جہاں ذکر ہوگا وہاں پر اضافی الف نہیں آئے گا جب آپ اعراب کو بدلیں گے. مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی، اور اسی طرح مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. تو اوپر مذکر کے کیس میں دو کیٹیگریز ایسی ہیں، تثنیہ اور جمع، جہاں اعراب بالحرف آئے گا، اور مؤنث کی صورت میں صرف ایک کیٹیگری جو تثنیہ کی ہے وہاں اعراب بالحرف آئے گا. ویسے اس کے علاوہ اعراب بالحرکت کے ساتھ ہم اس کو بدلیں گے. مبنی اور معرب، یہ پراپر ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں. جو تینوں حالتوں میں، حالت رفع میں بھی ویسا ہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں کی، اور حالت نصب میں بدل گیا، اور حالت جر میں بھی بالکل ویسا ہی. جس کی مثال کل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، موسیٰ، موسیٰ، موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں چاہے فاعل کے طور پہ آیا، مفعول کے طور پہ آیا، یا جر کی، تینوں صورتوں میں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر میں جیسے بھی ان کا ذکر آیا، ان کا نام موسیٰ ہی بیان کیا گیا. جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ذکر آپ عربی ٹیکسٹ میں پڑھیں گے تو تینوں حالتوں میں مختلف ہوگا، محمدن، محمدن اور محمدن. تو مبنی وہ ہوتے ہیں جو تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، نہ زیر زبر پیش بدلتی ہے، نہ کوئی اعراب بالحرف والا معاملہ ہوتا ہے. معرب ایسے ہوتے ہیں جو کہ ویریبل ہوتے ہیں، جو متغیر ہوتے ہیں، جن میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، جو بدل جاتے ہیں. اب تبدیلی کتنی آتی ہے یہ دیکھنا ہے. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ حالت رفع میں مختلف لیکن حالت نصب اور جر میں دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. یعنی معرب جو ہوں گے
وہ یا تو 3 ڈگری ویریشن ہوگی یا 2 ڈگری ویریشن ہوگی، اس طرح سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ تو جو تینوں حالتوں میں مختلف ہوں گے ان کو منصرف کہیں، معرب منصرف، اور جو حالت نصب اور حالت جر میں ایک جیسے رہیں گے، اس کی ایک مثال ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا نام غیر منصرف ہے، معرب ہے لیکن غیر منصرف ہے، یعنی حالت نصب اور حالت جر ایک جیسی۔ اب آگے یہ کچھ یاد رکھنے کے لیے کچھ نشانیاں آپ کو بتا رہے ہیں۔ ایسے اسم جو تینوں اعرابی حالتوں میں اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ عربی میں تقریباً 85% ایسے ہیں جو منصرف ہیں۔ منصرف کیا ہیں؟ جو معرب ہیں۔ معرب میں وہ جو تینوں حالتوں میں مختلف، جیسے محمدن کی مثال۔ تنوین والے تمام اسم منصرف ہوتے ہیں، تنوین والے، سوائے مسلمات۔ مسلمات کون سی کیٹیگری ہے؟ جمع سالم مؤنث۔ تو مسلمات کے کیس میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ مسلمات، مسلمات، مسلمات۔ اس کے علاوہ جتنے بھی تنوین والے ہوں گے وہ سارے تینوں شکلوں میں مختلف شکل کا مظاہرہ، تینوں حالتوں میں مختلف شکل دکھائیں گے۔ اب دیکھیں جی، تنوین کی مثال انہوں نے دی کہ ویریبل ہے، ٹھیک ہے، کتابن، 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 قلم، قلمن، قلمن، ولدن، ولدن، ولدن۔ تو اس ٹیبل میں آپ کیا چیز سیکھ رہے ہیں؟ ایمفیسس کس بات پہ؟ کہ تنوین والے منصرف ہوں، اور منصرف اور غیر منصرف میں کنفیوژن سے بچنا ہے۔ منصرف وہ ہیں جو کہ تینوں حالتوں میں بدلتے ہیں، بیتن، 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 رجلن، 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 اور اسی طرح سے دارن بھی ایسے ہی ہے، یدن بھی ایسے ہی ہے، عینن چشمہ بھی، آنکھ بھی، دونوں اس کے مطلب ہیں، مسجدن، مسجدن، اور مسجدن، نفسن، نفسن، نفسن۔ ویسے نفس مذکر ہوتا ہے یا مؤنث؟ مؤنث۔ نفس متفرق الفاظ میں ہم نے پڑھا تھا مؤنث۔ شیئن، 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 سوءن، سوءن، اور سوءن، جنتن، مؤنث ایک لفظ ہے، شروع کی مثال ہم نے پڑھی، جنتن اور جنتن، امرأتن، 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 اور امرأتن کو نساء بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں نام عورتوں کی جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نشانی کو آیتن کہتے ہیں، قرآن پاک میں ایک جملے کو بھی آیت کہتے ہیں۔ ویسے آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو قرآن کی ایک آیت ہوتی ہے وہ کئی جملوں پہ مشتمل بھی ہو سکتی ہے اور نامکمل جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال وہ جو ایک ٹکڑا اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے، جیسا ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک پوری آیت ہے، تو ہم اس کو آیت تسلیم کرتے ہیں۔ غیر منصرف اسم، ایسے اسم جو تھوڑی سی ڈگری آف ویریشن کا مظاہرہ کریں گے، تو ان کے یعنی آخری دو حالتیں ایک جیسی ہوں گی۔ غیر منصرف اسم حالت جر میں کسرہ قبول نہیں کرتے۔ اس میں ایک ایکسیپشن ہے تھوڑی سی، مسلماتن والی مثال ذرا اس سے ہٹ کے، اس نے کیا کیا تھا؟ نصب نے زبر قبول نہیں، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن۔ تو دیکھیں جی، آدم، آدمہ، آدمہ، یہ نام ہیں، اور یہ آگے ہم کافی سارے ذاتی نام پڑھیں گے، صفاتی نام نہیں پڑھیں گے، اور یہ وہ نام ہیں جو غیر منصرف معرب ہیں۔ تو حضرت آدم کا نام، حضرت ابراہیم کا نام، اسماعیل علیہ السلام کا نام، اسماعیلو، اسماعیلہ، اسماعیلہ، اسحاقو، اسحاقہ، اسحاقہ، یعقوبو، یعقوبہ، یعقوبہ، اسرائیل، اسرائیل بھی نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، اسرائیلو، اسرائیلہ، اسرائیلہ، یوسفو، یوسفہ، یوسفہ، تالوتو، تالوتا، تالوتا۔ یہ زیادہ بہت سارے نام یہ بنی اسرائیل سے تعلق ہیں جو یہاں پر ہمیں غیر منصرف نظر آ رہے ہیں۔ داودو، داودا، داودا، سلیمانو، سلیمانہ، سلیمانہ، ادریسو، ادریسا، ادریسا، حضرت ہارون کا نام، حضرت یونس کا نام،
लुकमान अलैहि सलाम का नाम हजरत लुकमान का, इमरान हजरत इमरान का नाम, उस्मान भी ऐसे ही है, उस्मानु, उस्माना, उस्माना। तो आखिर में आना जहां आ रहा है ना, वो भी गैर मुनसरिफ आप देख रहे हैं। अदनान, आगे थोड़ी टाइप चेंज होती है, जिब्रीलू, जिब्रीला, जिब्रीला, हारूतू, हारूता, हारूता। अदनान का नाम जो है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये इसराइली नाम है या इस्माइली नाम? ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो आगे ब्लड लाइन चलती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आती है, तो उसमें शजरे में, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरे में हजरत अदनान का जिक्र आता है काफी दूर जाके ऊपर। तो ये इसराइली नाम नहीं है उस रेफरेंस से। हारूतू, हारूता, हारूता। इसी तरह से मारूत, हमजा, तलहा, हुजैफा, उसामा, मरियमू, मरियमा, मरियमा। इसी तरह से आयशा, हफ्सा, फातिमा। तो बहुत सारे और भी नाम हैं, तो इनको आप गो थ्रू कीजिएगा। कुछ इसमें अलम जाती नाम मुनसरिफ भी हैं। मुनसरिफ का मतलब फुल्ली वेरिएबल, तीनों शक्लों में, तीनों हालतों में मुख्तलिफ शक्ल। जैसे हजरत नूह का नाम नूहुन, नूहन, नूहिन, लूतुन। इसी तरह हूद, साले, शुएब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुवा, वद। आखिरी दो नाम गालिबन उनके माबूद जो उन्होंने बनाए थे उनके। फिर अफ़आलू, अफ़आलू के वजन पे आने वाली कई कैटेगरीज हैं। मैंने आपको बताया था कि रंगों, मुज़क्कर रंग जो हैं वो भी अफ़आलू, असवद जैसे था, अफ़आल के वजन पे आते हैं। इसी तरह से एक सीगा है तफजील का, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है। इसी तरह से जो तफजील होता है, जैसे ताहिर से अत्हर, तो अत्हर भी अफ़आल के वजन पे। तो अफ़अल के औज़ान पे, अफ़अल के वजन पे जो नाम आते हैं वो भी गैर मुनसरिफ हुआ करते हैं। अकबरू, अकबरा, अकबरा, तो अकबरी नहीं होगा। असगरू, असगरा, असगरा। ये पंजाबी में तो किसी का नाम असगरी रखा जा सकता है, लेकिन अरबी में वो ठीक नहीं होगा। अहसनु भी अफ़अलू के वजन पे आ रहा है, ये भी इसके ऊपर भी वही रूल अप्लाई होगा। अस्दकु, ज्यादा सच्चा। अस्दकु, अस्दका, अस्दका। अहमदु, असजदु, अफसाहु, ज्यादा अच्छा बोलने वाला, फसीह, ज्यादा अच्छा बोलने वाला। यानी एक तो फसीह होता ही वो है जो ज्यादा अच्छा बोलता है, और जो अफसहु वो जो उसमें भी जरा ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री वाला होगा। असराउ, ज्यादा तेज। अकरमु, ज्यादा तकरीम वाला। अकरबु, अफजलु, अरहमु, ज्यादा रहम करने वाला। और अहकमु, ज्यादा अच्छा फैसला करने वाला, या ज्यादा अच्छा हाकिम भी कह सकते हैं। कुछ और कैटेगरी आ रही है जी, जमा मुकस्सर भी गैर मुनसरिफ होते हैं। जैसे अंबिया, नबी की जमा, अंबिया, अंबिया, और गैर मुनसरिफ होने की वजह से तीसरी हालत भी वैसी ही होगी, अंबिया। अगनिया, 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 औलिया, औलिया। इसी तरह से और भी बहुत सारे, शुआरा, फुकरा, उलमा। मसाकीन, मसाकीना, मसाकीना। फजाइन, फजाइना, फजाइना। तो इसके बारे में इन्होंने क्या कहा था कि जो जमा मुकस्सर है, तो ये सारे हम पहली हालत रफा जो देख रहे हैं वो जमा मुकस्सर है, और आगे हम देख रहे हैं कि उनकी हालत नस्ब और हालत जर एक जैसी। अकाबिर, अकाबिरा, अकाबिरा। आगे नोट है जी, गैर मुसरिफ, मुनसरिफ, जमा मुकस्सर और अफ़अलू के वजन पर आने वाले पर जब अल दाखिल हो जाए या मुजाफ बनकर आ जाए। मुजाफ, मुजाफ इलैह, बैतुल्लाही में जो बैत है वो मुजाफ है। तो इसकी बात सही अंडरस्टैंडिंग तब डेवलप होगी जब हम मुरक्कब इजाफी पढ़ेंगे तफसील से। तो बहरहाल अल फुकरा, अल फुकरा, अल फुकरा बन जाए।
المساکین المساکین المساکینی. ہاں الفقراء کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، شاید میں غلطی کر گیا. الفقراء الفقراء الفقرائی، یعنی وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ غیر منصرف اسم، ویسے تو غیر منصرف تھے، زیر نہیں قبول کرنی تھی، لیکن اگر ال لگ جائے یا وہ مضاف بن کر آ جائیں تو پھر وہ ان کی ویریبلٹی بڑھ جائے گی، وہ تینوں حالتوں میں مختلف شکل دکھانا شروع کر دیں گے. الفقراء اور المساکین اس کی نمائندہ مثالیں یہاں پر موجود. آخری ٹیبل ہے غالباً کہ مبنی اسم جو ہیں ان کی مثالیں. مبنی سے مراد نو ویریبلٹی، فکس. تو میں شروع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتا آیا ہوں. موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، کبرا آپ نے دیکھا کہ ہم نے یا مقصورہ کی مثالوں میں مؤنث کی ایک مثال پڑھی تھی. اسی طرح سے حسنہ، بشرا، یہ بھی اسی کیٹیگری کے نام ہیں، اور یہ آپ کے پاس غیر منصرف بلکہ مبنی نام تھے جو فکس رہتے ہیں، ویریبل نہیں ہوتے. تو اعراب میں کیا پڑھا جی ہم نے؟ جملے کے اندر ایک ہی نام ایک ہی مطلب ہوتا ہے اس کا، لیکن اس کی ڈکٹیشن میں تھوڑا سا ڈفرنس آ جاتا ہے. اس ڈکٹیشن کے ڈفرنس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ فاعل ہے، مفعول ہے، یا ان دونوں کے علاوہ جملے میں وضاحت کے لیے آیا ہے. پھر اس کے علاوہ مزید جا کے دیکھیں گے کہ فاعل مفعول کے علاوہ بھی کچھ وجوہات کی بنیاد پر اعراب میں تبدیلی آ جاتی ہے. اعراب میں تبدیلی کی ڈکٹیشن کے بارے میں ایک اہم بات پڑھی. زیر زبر پیش سے بھی اعرابی ڈکٹیشن بدلی جا سکتی ہے، اور واو اور یا کو، الف اور واو کو یا سے بدلنے سے بھی حالت رفع سے ہم نکل کے حالت نصب اور حالت جر میں جا سکتے. پھر ہم نے پڑھا کہ اعراب ایسے بھی ہوتا ہے کہ اعرابی تبدیلی تو واقع ہوتی ہے، شکل نہیں بدلتی. ایسے الفاظ کو مبنی کہتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کی مثال. پھر شکل بدلتی ہے لیکن پوری طرح سے تینوں درجوں میں نہیں بدلتی. آخری دو حالتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، ان کو غیر منصرف معرب اسم کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا ایک تو یہ اعراب والا سیکشن ختم ہوا. اس کے علاوہ ایک سمجھ لیں کہ ہم نے مفردات والا جو بڑا سیکشن تھا وہ بھی ختم کر لیا. سب سے پہلے ہم مفردات پڑھتے ہیں، پھر ہم مرکبات پڑھتے ہیں، اور پھر باقاعدہ پورے جملے کی طرف ہم آ جاتے ہیں. اب انشاءاللہ تعالی آپ کا انٹرسٹ بڑھے گا، آپ کے انٹرسٹ میں تھوڑی سی روانی بھی آئے گی آپ کی، اور دلچسپی بھی بڑھے گی. ہم انشاءاللہ مرکبات کا آغاز کریں. اس میں دو اسم یا ایک اسم اور ایک حرف یا اس طرح سے مختلف کمبینیشن آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو کل سے سمجھنا شروع کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹیبل کو، آپ کے سامنے ہے. مسلمانی، صرف الف کو ہم نے ریپلیس کر دیا ہے یا سے. تو مسلمینی، جیسے مشرقانی سے مشرقین، رب المشرقین، تو وہاں پر مشرقین حالت نصب میں آ جاتا ہے، یا حالت جر میں ہوتا ہے. بیسیکلی وہ حالت نصب اور حالت جر دونوں ایک جیسی ہوتی ہیں. تو مزید علم ہمیں حاصل ہوگا تو ہم یہ ڈٹرمن کر سکیں گے کہ وہاں وہ حالت جر میں ہے یا حالت نصب میں. لیکن آج کا فوکس ہمارا وہ نہیں ہے. آج صرف ہم یہ یاد رکھ رہے ہیں کہ تسنیہ کی جب بات ہوگی تو وہاں حالت رفع کیا ہوگی، حالت نصب کیا ہوگی، اور حالت نصب اور حالت جر ایک جیسی ہوگی. اور ہم شاید یہ پڑھ کے گزر آئے ہیں کہ منصرف اور غیر منصرف کے جہاں دونوں حالتیں، تینوں شکلیں مختلف ہوں. اگر ہم نے نہیں بھی ابھی تک گزرے، اس سے تو آگے چل کے تفصیل سے دیکھیں گے کہ جہاں حالت رفع